السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، محبین، یہ گنہگار خطا شعار کافی دنوں تک آپ کے روبرو نہ ہو سکا۔ وجہ طبیعت کی ناسازی، آپ میرے حالات دیکھ کر محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ دنیا کے الجھنوں کا شکار، فتنوں کے الجھنوں کا شکار۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ امام احمد رضا کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس خوبی سے نہیں نوازا۔ آپ ان کی جس خوبی کو دیکھیے، ہر خوبی اپنی جگہ ایک سمندر ہے۔ اس کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ایک طرف ہے آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اس طرح کی رکاوٹیں، اس طرح کے مسائل ہم جیسے ناتواں، ضعیف، کمزور، گنہگار، علمی بے مایا کے ساتھ اگر پیش آئے تو کوئی عجوبہ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ خیر، یہ گنہگار آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہے ایک بہت بڑی بے احتیاطی کی طرف قوم مسلم کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کثرت سے موت کو یاد کرو، کیونکہ کثرت سے موت کو یاد کرو گے تو رونا زیادہ آئے گا، ہنسی کم ہو جائے گی۔ تو انسان کو ہمیشہ کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے، خاص کر سونے سے پہلے تو ضرور موت کو یاد کرنا چاہیے۔ مگر جانتے ہیں، خاص وہ جگہ جہاں انسان کو زندگی یاد نہیں رہتی، موت یاد آتی ہے، مگر اس جگہ بھی انسان کی ہنسی نہیں رکتی۔ مسلمان ہنسنے سے باز نہیں آتے۔ قبرستان، وہاں پہ تو انسان کو ہنسنا بھول جانا چاہیے، مگر نہیں، ہنسی وہاں پہ رکتی نہیں، تھمتی نہیں ہے۔ تو میں آؤں آپ حضرات کو ایک روایت سناؤں۔ یہ مشکاہ شریف ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان پہ جاتے، قبر سے گزر ہوتا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ آپ اتنا روتے کہ روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے پوچھتے، حضور جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے بارے میں بات آتی ہے، قبر کے پاس آتے ہیں تو آپ بہت زیادہ روتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخرت کی تمام کٹھنائیوں میں، آخرت کی پرخطر منزلوں میں سے ایک خطرناک منزل قبر ہے۔ اس قبر میں جس کا بیڑا پار ہو گیا، باقی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں، باقی سارے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کہیں اس قبر میں جب میں آؤں تو یہاں کی منزل میرے لیے کٹھن کیوں نہ ہو جائے، میرے لیے کہیں سخت نہ ہو جائے۔ اس لیے میں گھبراتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا رب قدیر، اس منزل کو میرے لیے آسان فرمانا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ان عثمان انہ کانا اذا وقف علی قبر بقا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر رکتے، کھڑے ہوتے، بقا تو آپ رونے لگتے۔ حتی یبلا لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ فقیل لہ، تو آپ سے پوچھا گیا کہ تذکر الجنۃ والنار فلا تبکا وتبکا من ھذا، حضور جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، مگر آپ روتے نہیں، مگر جب یہاں آتے ہیں تو بہت زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ فقال، تو حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ۔
قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ. جس کو قبر کی کٹھنائیوں سے نجات مل گئی تو اس کے بعد جو کٹھنائیاں ہیں وہ آسان ہیں. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور اگر قبر کی کٹھنائی سے نجات نہ ملی، اگر یہاں کی دشواری سے نجات نہ ملی، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، تو اس کے بعد کی کٹھنائیاں اس سے بہت سخت تر ہے، بہت سخت تر ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہ قبر کی کٹھنائیوں سے زیادہ کٹھن والا مرحلہ کہیں میں نے نہ دیکھا. قبر میں جو مناظر ہیں اور خطرناک مناظر ہیں، یہاں سے بڑھ کر کسی جگہ میں نے خطرناک حالات نہیں دیکھے. اس لیے میں قبر کے پاس آتا ہوں تو رونے لگ جاتا ہوں کہ کہیں قبر کی پریشانیوں میں ہم گر نہ جائیں، کہیں ہم قبر کی اس منزل میں ناکام نہ ہو جائیں. حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، اس کے باوجود اس قدر گھبراہٹ، رونا. مگر ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں لوگ وہاں بھی ہنستے ہیں، وہاں بھی چیختے چلاتے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کہ ہم جس کو دفنانے کے لیے آئے ہیں آج ان کا نمبر ہے، کل ہماری باری ہے.